اللهم صل على محمد وآل محمد حتى لا يبقى من صلواتك شيء وارحم محمدا وآل محمد حتى لا يبقى من رحمتك شيء وبارك على محمد وآل محمد حتى لا يبقى من البركات شيء وسلم على محمد وآل محمد حتى لا يبقى من السلام شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ایک صلوات پڑھیے. سب سے پہلے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور دختر رسول بطول جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اور دیگر ائمہ معصومین علیہ السلام کی خدمت میں بارگاہ میں اپنی طرف سے آپ کی طرف سے حضرت کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. پھر آپ سب کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اوکے تو اب اس کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں. سر آئے گی؟ ہاں تھوڑا سا نیچے کر لیجیے بس. اب آئے گی انشاءاللہ. جی ہاں چلے گا. نہیں ٹھیک ہے اگر قریب آ جاتا ہے تو زیادہ اچھا ہے بہتر. بس آپ آئے گا. جی اوکے خوب. دیکھ لیتے ہیں پھر ٹرائی کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یقیناً جیسے کہ ہر سال کی طرح ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے، جود ہے، فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے ان لمیٹڈ کہ اس نے ایک اور سال کی حیات دی اور زندہ رکھا اور جو ہے مار نہیں دیا. اور صرف ان لمحات کے لیے بھی اگر زندہ رکھا کہ یہاں جمع ہو کے آپ کے ساتھ چند الفاظ اس کی سروع زمین پہ اس کے نور، اس کی حجت، اس کی عین، اس کی جو ہے اس کے باپ کے لیے کچھ الفاظ بیان کریں اور کچھ سن سکیں. ورنہ اور یقیناً یہ جو ہے توفیق اور صدقہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا. اللہم صلی علی محمد. اور آپ کے لیے ثابت کر دیتا ہوں ایک ہی سیکنڈ میں، ان کی توجہ جس فرد اپنے جس موالی چاہنے والے، وہ موالی نے جو ممبئی کی اصطلاح میں ہے، یعنی جو ان کو اپنا مولا سمجھتا ہے، جس موالی کی طرف ان کی توجہ ہو وہ ایک کمرے میں جمع ہوں گے اور وہ ان کو متوجہ کریں گے اپنی طرف، ورنہ چھوڑ دیں گے ناکے پہ اور گلی پہ نہ معلوم کون سی حرکتیں کرتے ہوئے دنیا میں جو لاکھوں اور کروڑوں ابھی گھوم رہے ہیں. یعنی اس چیز کی قدر کریں. اور یہ سب جب آخرت کے الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، جب مریں گے تب جاگیں گے، اس وقت اس چیز کی ویلیو، ان لمحات کی ہمیں قدر و قیمت ہوگی. اسی لیے میرے پروردگار کا بہت کرم ہے، فضل ہے، جود ہے، اور آپ لوگوں کے دل کو مائل کیا کہ 10-15 منٹ آپ لوگ میری طرف متوجہ ہو جائے اور میں کچھ چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں. شعراء کا مجمع ہے، ادباء کا مجمع ہے،
بہت زیادہ بولنا بے ادبی ہوگا اور بہت سے بہترین مطالب کے، لیکن چند چیزیں میں سوچ رہا تھا کہ یہ سال جو ہے اہل بیت علیہ السلام کی کچھ روایتوں کو جب میں نے مطالعہ کیا تو مجھے فیل ہوا کہ حالات زمانہ اور حالات حاضرہ اور اس زمانے کے جو حالات ہیں جس طرح وہ کروٹ بدل رہے ہیں اور تیزی سے چیزیں جو ہیں آگے ہوتی جا رہی ہے، شاید اہل بیت کی چند حدیثوں کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تو شاید ہم سب کے لیے جو ہے یہ دور پاس کرنے میں بہت فائدہ اچھے سے آسانی ہو جائے۔ خوب، سیدھا اپنے موضوع پہ چلتا ہوں۔ 20 منٹ کا وقت مجھے دیجیے گا، زیادہ نہیں چاہیے انشاءاللہ، کیونکہ بازو میں جو برادر جو ہے وہ پتیلے پہ بیٹھ چکے ہیں، میں نے دیکھ لیا، وہ اشارہ کر دیا انہوں نے، لیکن انشاءاللہ کیونکہ میں یہ کیوں 20 منٹ لینا چاہتا ہوں کہ میں نے سوچا شاید آپ کو زحمت ہو اور اذیت ہو، لیکن غدیر میں اللہ نے اپنے رسول کو کہہ دیا تھا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یہ نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا، اور یہ اسی غدیر کی آخری کڑی کے بارے میں بات ہے۔ تو زندگی میں اگر یہ نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا، باقی تو سب لوگ سب کچھ کر لیتے، بیٹھ کے بڑی جو ہے دلی دربار میں بیٹھ کے کھا بھی لیتے، کوئی تکلیف نہیں ہے، وہ اپنی جگہ ہے، برابر ہے۔ تو یہ چیز بہت خوب جو اس آیت کریمہ کا آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اب ایک دم فاسٹ چلوں گا، میں زیادہ وہ نہیں کروں گا تاکہ جلدی سے میٹر کور ہو جائے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ کیا لوگوں نے یہ حساب لگا لیا ہے کہ وہ کہیں گے ان یقولوا آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں، وہم لا یفتنون، اور کیا ہم ان کا امتحان نہیں لیں گے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے پہلے والوں کا بھی امتحان لیا تھا۔ یہاں آیت کہتی ہے ایمان جنہوں نے دعویٰ کیا ہم ایمان لائے، اسلام لائے نہیں، ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اقرار کر کے دعویٰ کیا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت رہی ہے ہر زمانے میں، ہر نبی کے دور میں جن لوگوں نے اس نبی کے ساتھ ایمان کا دعویٰ کیا ہے اللہ نے ان کا امتحان لیا ہے۔ ہاں، تو ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا کا جب ہم جو ہے دعویٰ کر رہے ہیں تو امتحان ان کا ہی ہونے والا ہے، دوسروں کا نہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں خوب، اب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے، حیات القلوب کا واقعہ ہے، اور ایک دم فاسٹ بول کے آگے میں اپنے موضوع پہ آؤں گا، غیبت پہ۔ ٹھیک، تو حضرت نوح علیہ السلام کا ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور انہوں نے جو ہے اپنی قوم میں 1000 میں 50 سال کم تک جو ہے کیا کی؟ تبلیغ کی۔ ہاں، آیت قرآن مجید ہے 1000 میں 50 سال کم تک، 950 سال تک پورے 72-73 فرقے کا سب کا اس پہ ایمان ہے، صرف تبلیغ کی۔ ہاں، اب بولتے کہ تو آپ کے امام اتنا لمبا کیسے جی سکتا ہے؟ ارے ابھی تو تبلیغ کی ہے بھائی، اللہ چاہے تو 9500 سال جیے، کیا پرابلم ہے؟ خود ایمان رکھتے ہیں لیکن ہم کو سوال کرتے ہیں۔ خیر، اس کے بعد کیا ہوا؟ تو اس کے بعد جو ہے طوفان آیا اور سب کچھ غرق ہو گیا۔ جب 950 سال ہو گئے، تبلیغ ہو گئی، تو لوگوں نے کہا جو ایمان لائے تو انہوں نے کہا یا نبی اللہ اب کیا؟ تو جناب نوح علیہ السلام کا اب ان میں سے کوئی ایمان نہیں لانے والا ہے، اور جو میں اللہ سے عذاب مانگو، اللہ سے دعا کی عذاب کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب جبریل کو بھیجا اور کہا کہ اے نوح، کہہ دو نوح علیہ السلام سے کہ یہ جو ہے چند کھجوریں میں نے بھیجی ہے، تمہارے ساتھ جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں ان کو کھلا دو، اس کے بیج کو بو دو، جھاڑ اگ جائیں گے، پھلدار ہو جائیں گے، اس کے بعد جو ہے عذاب آئے گا۔ خیر ٹھیک ہے، ہو گیا۔ جب ہو گیا تو یہ ایمان والے، دوسروں کی بات نہیں ہے، میں اسلام والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس زمانے کے جو بھی تھے، ایمان، ولایت، حجت خدا، جس کو اللہ نے جو ہے ولایت کہا۔ خیر، تو کہا کہ اب عذاب آنا چاہیے۔ نوح علیہ السلام نے آسمان کی طرف اللہ سے دعا کی، پھر جبرائیل اترے، کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ نوح اپنی امت میں سے لوگوں کو یہ دوسرے کھجور کھلا دو، اس کے بیج بو دو، پھر جب جاڑ اگ جائیں گے، پھلدار ہو جائیں گے، اس کے بعد عذاب آئے گا، امتحان ہو۔ 1/3 حیات القلوب میں علامہ مجید کہتے ہیں 1/3 امت جو ہے پلٹ گئی کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہو سکتے، آپ نے ہم کو غلط وعدہ کیا تھا،
پھر دوبارہ یہی ہوا، جب دوسرے اگ گئے پھر عذاب کے لیے دعا کی، پھر دوسری کھجور آ گئی۔ امتحان اللہ بہا خلقہ امیر المومنین السلام کہتے ہیں۔ جب یہ ہو گیا دوسری 1/3 2/3 اب جو ہے پلٹ گئی ایمان سے۔ 1 لاکھ سے زیادہ تھے، کہاں؟ غدیر میں بیعت کی تھی، پلٹ گئے یہاں نبی کے ساتھ، یا نبی اللہ کر رہے تھے، پلٹ گئے۔ امتحان، اور یہ امتحان امیر المومنین السلام کہتے ہیں جب تیسری بار ہے، میں آ رہا ہوں، تیسری بار ہوا تب جو ہے جبرائیل جب نازل ہوئے تب کہا کہ اب جو ہے اللہ نے ایمان والوں میں سے جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ان میں سے چھٹائی کر لی ہے، اب جو بچے ہیں 1/3 یہ پکے خالص مومن ہیں، میں اپنی دنیا ان سے دوبارہ بساؤں گا۔ امیر المومنین السلام کہتے ہیں یفتنون کما یفتن الذھب، تمہارا امتحان لیا جائے گا جس طرح سونے کا لیا جاتا ہے، یخلصون کما یخلص الذھب، تمہیں اس طرح پاک کیا جائے گا، خالص کیا جیسے سونے کو پاک کیا جاتا ہے۔ امیر السلام فرماتے ہیں علیہ السلام کہ اس امت رسول اللہ کی امت کے لیے میری ولایت جو ہے یہ امتحان ہے، اکثر اس میں سے پلٹ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب فرماتے لیکن میری اسی امت کا جو امتحان ہے یہ آخری میرے ہمارے اہل بیت کے آخری فد کے زمانے میں آخری شدید ترین امتحان ہوگا ان کی غیبت کے ذریعے، جس میں امام سجاد صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ ثم تغربلوا، فرماتے ہیں کہ لقائے میں آل محمد غیبتان احدہما اطول من الاخرى، ایک ان میں سے جو دوسرا والی جو غیبت ہے یہ بہت طویل ہوگی۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ثم تغربلوا اے شیعت آل محمد تمہارا غربال ہوگا، تمہاری چھٹائی ہوگی، تمہاری چھلنی ہوگی۔ وَيَخْرُجْ مِنَ الْغُرْبَالِ خَلْقًا کثیر، تم میں سے کثیر تعداد ہماری ولایت کو چھوڑ دے گی۔ اللہ اکبر۔ غیبت نعمانی اور علامہ مجلسی کی بہار ہر جگہ آپ کو یہ حدیث موجود ہے۔ امتحان شیعوں کا ہوگا، بار والوں کا نہیں، آپ نے ہماری ولایت کا دم بھرا ہے۔ یہ اتنا طولانی ہوگا کہ اکثر پلٹیں گی۔ کس طرح؟ امام فرماتے ہیں کہ اے شیعت آل محمد تمہارا امتحان کس کا امتحان ہوگا؟ اب یہ بھی سمجھ لیجیے، 2 طریقے کے امتحان آپ نے بتائے، ایک مادی چیزوں سے ہوگا اور ایک ہے روحانی اسپریچول جو اس سے بڑا ہے۔ سب سے پہلا امتحان آپ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ آیت کی ذیل میں آپ نے تفسیر کی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، بے شک تمہارا امتحان ہم لیں گے۔ قرآن کہتا ہے کون سا امتحان لیں گے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے۔ کس طرح کا خوف ہوگا؟ ظہور کے پہلے کا دور ایسا ہوگا جس کے اندر اتنا قتل و غارت ہوگی، اتنے فتنے اٹھیں گے، لوگ اتنی بڑی تعداد میں مرتے ہوں گے کہ امام فرماتے تم نہیں پاؤ گے سوائے ایک کے کوئی ہو جس کا دل خوف سے نہ بھرا ہو۔ ہر شہر، ہر گاؤں، ہر جگہ کچھ نہ کچھ ایسا چل رہا ہوگا کہ لوگوں کے اندر سے سیکیورٹی کی فیلنگ ختم ہو گئی ہوگی، ہر آدمی کے دل میں ایک خوف بیٹھا ہوگا، کل بلڈوزر تو نہیں چل جائے گا، کل یہ تو نہیں ہو جائے گا، کل وہ تو نہیں ہو جائے گا، کہیں کوئی وار چل رہی ہے، کہیں کے اوپر سے بم گرا 500 مر گئے، 2 گرے 10,000 5,000 مر گئے، اتنی قتل و غارت ہوگی۔ کچھ اور حدیث میں ملتا ہے کہ 2/3 جو ہے 1/3 حصہ جو ہے اس جنگوں میں مارا جائے گا۔ پھر دوسرا فرماتے ہیں خوف والجوع، اور اس کے بعد بھوک، اتنا شدید قحط ہوگا کہ اکثر علاقوں میں، سارے میں شاید نہ ہو لیکن اکثر علاقوں میں لوگ بھوک سے مر رہے ہوں گے، اس حد تک کہ کچھ جگہوں اس طرح ہو جائے گا، حدیث میں کہا گیا ہے کہ کچھ جگہ اتنی شدت سے بھوک ہوگی کہ ایک والد اپنی جوان بیٹی کو ایک ٹائم کے کھانے کے لیے بیچ دے گا۔ اب
ایسے ٹائم پہ کوئی آئے گا اور کہے گا کہ آپ کو 10 کلو راشن مل رہا ہے, کیا آپ گھر واپسی کریں گے؟ آپ سمجھ رہے ہو زمانہ کہاں جا رہا ہے؟ ہاں, اسی لیے میں نے سوچا آج یہ چیزوں کو آپ کے ساتھ شیئر کرو. یہ اہل بیت نے ہم کو پہلے سے وارننگ دی تھی, آگاہ کر دیا ہے اہل بیت علیہ السلام نے. گھبرانے کی ہم کو اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ میں اس کے بعد آ رہا ہوں, کہ ہمارے لیے اگر ہم وہ چیز کر دے جو ہمارے امام نے کہا ہے, سٹوری ہمارے لیے خلاص ہے, کوئی پرابلم نہیں. تیسرا, تمہارے والانفس سے خطرناک جو ہے قتل و غارت ہوگی, موتیں ہوگی, اچانک موتیں ہوگی, لائف کی سپین شارٹ ہو جائے گی. پتہ چلا جم میں پش اپس کر رہا ہے, کہیں جا رہا ہے, یہ ساری چیزیں اچانک موتیں ہوگی, جوان بھی جائیں گے, ہمارا امتحان لیا جائے. والثمرات وبشر الصابرین, ثمرات یعنی آپ کے پھل پھول, آپ کے دھندے پانی میں برکت جو آج ہم لوگ بولتے ہیں ختم ہو, پروفٹ خلاص ہو. یہ تو ہوا مادی, یہ بڑا نہیں ہے. اس سے بڑا امتحان امام علیہ السلام فرماتے تمہارے ایمانوں کا ہوگا, اور امتحان تمہارے ایمان میں کس اسپیکٹ کا ہوگا, یہاں میں آپ کو لانا چاہتا تھا آج. وہ یہ امتحان میں دشمن ہمارے شیعوں پہ جو ہے حملہ کریں گے, ان کے اصول عقائد پر انہیں لعنت اور ملامت کریں گے اور تانا تشکا دیں گے. ہمارے امام ہے تو آتے کیوں نہیں ہیں؟ زندہ ہے کہ کوئی آدمی ادھر رہ سکتا ہے کیا؟ ارے بھائی قرآن جا کے پڑھے, دریا کے سامنے جا کے کھڑا رہ جاتا ہے. ہاں, بابا الیاس جو ہے اور جو ہے حضرت خضر علیہ السلام جو ہے, وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے پہلے سے تھے. ہاں, کچھ بھی تعجب خیز نہیں ہے, لیکن اس طرح حملہ تو کریں گے. لیکن اس کے علاوہ یعنی حملہ کس پہ ہوگا معلوم ہے؟ امامت پہ ہوگا. محمد و آل محمد علیہ السلام کی ولایت, امامت کے کنسپٹ منصب پہ ہوگا. کس طرح ہوگا؟ شبی نکلے گی. ارے بولے بھائی اس کو ہاتھ کیوں لگا رہے ہو, چومنے سے کیا ہونے والا ہے؟ لوگ آئیں گے ہمارے شیعوں کے دل میں وسواس پیدا کریں گے. ارے بھائی ابھی پچھلے ہفتے تھا اور یہی ہوا, وہاں دیکھ کے یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت محمد. یہ دیکھو کیا کر رہے ہیں, خانہ کعبہ پہ جو ہے عمرہ کرنے کی توفیق ملی تھی, سب چپک رہے خانہ کعبہ پہ. میرا دل کہہ رہا تھا کہ کسی کو پکڑ کے کو بولے بھائی یہ تو بدعت پتھر ہے, کیوں چوم رہا ہے؟ حجر اسود تو پتھر ہے, کیوں چوم رہا ہے؟ نسبت ہے. اسی طرح جو ہے شبیہ کی نسبت ہے اللہ کے ولیوں کے ساتھ, اللہ کی حجتوں کے ساتھ, اللہ کے ہادیوں کے ساتھ. کیا بات کرتے ہو؟ اللہ نے شاید یہ اسی لیے خانہ کعبہ ان لوگ کے ہاتھ میں دیا کہ جا کے چپکو تاکہ تم پہ حجت تمام ہو جائے کہ ہم جو کر رہے ہیں کربلا اور نجف اور کاظمین اور سامرہ یہ اسی کی کڑی ہے. خیر, تو یہ سارے وسواس آئیں گے. اس طرح ہوگا اے شیعت آل محمد. کیا حیرت انگیز حدیث امام کی, حیرت انگیز. آخر الزمان کا فتنہ کتنا خطرناک ہوگا کہ تم ہمارے شیعہ, تمہارا امتحان لیا جائے گا. اس طرح صبح تم ہماری ولایت کا دم بھر رہے ہو. اس طرح ہوگا ایک شخص ہے جس نے اپنی آنکھوں میں سرما لگایا ہے, وہ جانتا ہے میری آنکھوں میں نے سرما لگایا ہے, لیکن یہ کب اڑ جاتا ہے اس کا احساس اس کو نہیں ہوتا. اسی طرح تم ہماری ولایت سے پلٹ جاؤ گے. صبح موالی ہوں گے, شام کو ہماری ولایت سے پلٹ جاؤ گے. رات کو سوؤں گے تو موالی ہوں گے, صبح اٹھے تو ختم. کس طرح میں سوچ رہا تھا, اس پہ سوچ رہا تھا. اچانک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند چیزوں کی طرف متوجہ کیا. ایک تو یہ کہ ایکسٹرنل آدمی آئے گا, بولے گا ارے اتنے فضائل مت پڑھو, وہ تو ہمارے جیسے تھے. ارے کیا ہمارے جیسے تھے؟ یہ آپ نہیں بول رہے بھائی صاحب, آپ کی جہالت بول رہی ہے. اول ما خلق اللہ نور نبی کا یا جابر, اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کا نور خلق کیا. اہل بیت علیہ السلام حجت خدا, نور خاک نہیں ہے میرے بھائی. قرآن پورا حمل کرنا ہے, اس کو سمجھانا ہے, سکھانا ہے. کائنات کے اوپر اللہ کی طرف سے مظہر صفات پروردگار بن کے ہدایت کرنا ہے, حفاظت کرنا ہے, مدد کرنا ہے, حجت بننا ہے. کس طرح خاک ہو سکتا ہے؟ میں خاک ہوں, ایک لمحے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. میں ادھر ہوں آپ کے سامنے, ہاں میں وہاں نہیں ہو سکتا.
اگر وہاں ہوں یہاں نہیں ہو سکتا. خاک کی کریشن ہی ایسی ہے, لیکن نور یہ لائٹ وہاں چمکی سب جگہ پہنچ گئی. اسی لیے تو مولا ایک ساتھ 40 جگہ کیوں تھے؟ اسی لیے اللہ نے ان کو عین اللہ کہا ہے, حجت اللہ کہا ہے, ید اللہ کہا ہے, باب اللہ کہا ہے. میرے برادر, یہ کنسپٹ امامت کا باقی رکھنا واجب ضروری ہے ہر لمحہ. کوئی بھی آئے امامت کے اس جو ہے عقیدے پر حملہ کرے تو اسے کہنا ہے بھائی صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نہیں بول رہے, آپ کی جہالت بول رہی. امامت کے منصب اور سمجھ, کوئی اور آ سکتا ہے جو آ کے کہے نہیں نہیں بہت اچھے تھے, ہم کا نہ بولتے ہیں, لیکن یہ والے بھی اچھے تھے, دونوں ملا لیتے ہیں, سب ایک ہی ہے نا. اب کیوں کسی کو برا بولنا؟ بھیا راستہ دو ہے ہی نہیں, راستہ تو ایک ہی ہے. اول خلقت سے ایک ہی ہے, دو ہی راستے, ایک حق ایک باطل. یہ مل نہیں سکتے اور مکس نہیں ہو سکتے. کس طرح؟ اللہ کے سامنے ابلیس, حابیل قابل برابر ہیں, موسیٰ فرعون, ابراہیم نمرود, ٹھیک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامنے کون؟ ابو سفیان ابو جہل امیر المومنین, اور سامنے کون؟ نا 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 نا, ہاں ارے بھائی بہت بڑی وکٹ لوگ ہیں, بہت بڑا ہائی جیک کر دیا ہے سب کچھ, بہت بڑا پورے, ٹھیک ہے نا. پھر امام حسن اسلام, امام حسین اسلام. تو پھر آج کے زمانے میں بس کوئی مکسنگ نہیں ہو سکتی, حق اور باطل مکس نہیں ہو سکتا ہے. ہاں دو الگ راستے تھے, ہے لاسٹ تک ہے, ایک اللہ والا ایک شیطان والا. یہ بھی اچھے وہ بھی اچھے, کیا خوب طبیعت پائی ہے, پھول کے ساتھ کاٹے بھی گلدستانوں میں نہیں ہو سکتا ہے, نہیں. یہ سب وسواس آئیں گے. اور دیکھیے آج کے حالات کیسے ہیں. رات کو سوتے ہیں, یوٹیوب کھولتے ہیں, کسی آدمی نے کچھ بول دیا, کسی آدمی نے کچھ بول دیا, میرے حساب سے دین یہ ہے, میرے حساب سے. بھائی آپ کے حساب سے نہیں, چواردہ معصومین کے حساب سے کیا یہ بتاؤ, ہم کو وہ چاہیے. اہل بیت نے کیا بتایا یہ بتاؤ. آپ کی عقل کے پتہ چلتے گئے تو ہم بھی برابر. لیکن اگر ایکسیپٹ کر لیا, ہاں آپ کی بات بھی برابر ہے, ایسا ہونا مانگتا ہے. اب آدمی تو وہی ہے, سو گیا صبح اٹھا فکر بدل گئی. آدمی وہی ہے, کپڑا وہی ہے, فکر بدل گئی, خلاص. صبح گھر سے نکلے, کوئی بہت بڑے جو ہے روشن فکر مل گئے راستے میں, ارے آپ لوگ اتنا جو ہے اتنا عزاداری کیوں کرتے, اتنا ماتم کیوں کرتے, جو ہے نیاز میں نہیں, پیسہ جو ہے ادھر دے دو. اچھا ویری گڈ, پیسہ ادھر دے دو ادھر دے دو, بٹ ٹھیک ہے بھائی حج پہ ساری قربانیاں بند کر دو نا پہلے, پھر ادھر آ جاؤ. برابر نہیں, ہاں روشن فکر ہے, ہاں اپنے یہ اسکول کھول دینا چاہیے. ولایت ہے بھائی, کچھ نہیں. ہاں وہ سب بعد میں کریں گے, یہ پہلا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے بولا ہے. حج کیا 15,000 کا بکرا ہے نا, کر دے. سر بولے وہ گھر پہ جا کے اگر دیے تو انجمن میں اسلامیہ میں, بولے نہیں ادھر یہ کاٹ دے, ادھر یہ کاٹ دے, اس کے لیے بعد میں کریں گے. برابر, تو ادھر یہ مجلس کر لے, ہاں یہ ولایت کو زندہ کر لے, ادھر یہ عزاداری کر لے. ہاں ہاں اہل بیت کے جو ہے ذکر کو زندہ کر دے. اب یہ ایمان کی میٹر ہے, لڑائی ہے. برابر, حق کو باطل, باقی سب ہوتا رہے گا. وہاں دینا ہوگا تو میں تجھے اور دے دوں گا. ٹھیک ہے. اب اگر آدمی نے پکڑ لی یہ بات, ہاں بات تو برابر ہے, گھر پہ آیا تو شام کو کیا ہو گیا کہ نہیں ہاں جانے دو, وہ گھر پہ جو پیسہ پڑا ہے اپن جو ہے اسکول میں دے دیتے. آدمی وہی ہے, کپڑا وہی پہن کے نکلا تھا, لیکن فکر خطرناک ہے. امام نے کہا یہ دور غیبت اتنا خطرناک ہوگا کہ بال سے زیادہ باریک دین کے اندر جو بصیرت رکھنے والا ہے وہ بھی شاید گر جائے. اب ایسے دور کے اندر جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے
کہ ہم اپنی معرفت امام زمانہ اسلام کو مضبوط کریں. حجت خدا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور میں 2 منٹ اور میں تمام کر دیتا ہوں. سب سے پہلا کام جتنا ہو سکے, جہاں سے ہو سکے, علماء, مراجع, صالحین, شعراء سب کی بزموں میں جائیں, بیٹھیں اور امامت خالص لیں, منصب امامت کو سمجھ کر, حجت خدا سمجھ کر. اس سے کچھ بھی جو کوئی بھی فکر ٹکرائے اسے کہے کیا, اب بعد میں آنا. اور اسی کا ایک چھوٹا سا, میں نے اپنے الفاظ میں کہا, امام صادق علیہ السلام سے بھی ایک راوی نے اس زمانے میں کہا, اور ایک دم گولڈن کیمیا سٹوری خلاص ہو جائے گی ہر چیز کی, امامت کی سیفٹی. کہا کہ مولا جب ایسا خطرناک دور آئے گا تو ہم اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں, ہم کیا کریں؟ ہم کہہ رہے 2 کام کرنا ہے, 2 کام کرنا ہے ظہور کے پہلا آپ کو. کیا؟ سب سے پہلا تمہارے آباء و اجداد سے اور دوسرے ائمہ معصومین اسلام سے تم کو جو دین تمہارے تک آباء و اجداد نے ٹرانسفر منتقل کیا ہے, اسی پر جو ہے ڈٹے رہنا اور باقی رہنا. بھائی ہمارے حساب سے اب لگتا ہے کہ دین ایسا ہونا, بولا ہوگا آپ کے پاس رکھیے بھائی. ہم کو ہمارے آباء و اجداد نے کیا سکھایا ہے؟ اول نماز, دوسرے روزہ, تیسرے حج, چوتھے زکوٰۃ میں سیدھا 9 اور 10 پہ, 9ویں 10ویں, اپنے کو اتنا ہی آتا ہے بھائی. ہزاروں مراجع مجتہدین جو 1000 سال میں گزر چکے, سبھی نے ہم کو یہ سکھا دیا. ہمارا دین پرفیکٹلی کمپلیٹ ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے, نہیں مانا تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے, اور مانا تو ٹینشن ہے. ہم کو کچھ نہیں مانگتا ہے. ہم 9ویں تولا 10ویں تبرہ, اپنے کو اتنا معلوم ہے, یہ ہم کریں گے. ہمارے آباء و اجداد, مراجع, علماء, صالحین نے ہم کو سکھا کے اسٹرکچر دین, ہم اس پہ باقی رہیں گے, چاہے 10,000 سال دوسرے ہو جائیں. ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے, کوئی نہیں. فکر ہے آپ کی ہے, آپ کو معصوم ہو نہیں, برابر نا. تو پھر ہم کو حکم دیا گیا لینے کا نہیں, خلاص. اس سے اس کو سٹرکچر بنا لو, کسوٹی کا پتھر. اس سے جو بھی فکر آئے میچ کر لو. اس فکر میں آتی ہے لے لو, نہیں آتی ہے چھوڑ دو. گولڈن کیمیا دے دیا, ذرا بھی سوچنے کی. دوسرا امام فرماتے ہیں کہ دعائے غریق پڑھنا چاہیے. جو کوئی دعائے غریق کو پڑھے گا, 3 لائن کی دعا ہے, وہ ویکسین کی طرح کام کرے گی. ایک سوئی مار دیے, اب کورونا نہیں ہوگا آپ کو. آخر و زمان کے فتنے سے آپ محفوظ ہو جائیں گے. کس طرح؟ یا اللہ ہو, یا رحمان ہو, یا رحیم, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. بس اتنا پڑھا. امام نے کہا جو کثرت کے ساتھ یہ پڑھے گا وہ ایمان پہ ثابت قدم اور باقی رہے گا, اور باقی کا خطرہ ہے. 3 لائن کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے. یا اللہ ہو, یا رحمان ہو, یا رحیم, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. بس خلاص. اس کو عادت بنا لے, اس کو وظیفہ بنا لے. صبح پڑھو, دوپہر پڑھو, نماز کے بعد ایک بار پڑھ لو, قنوت میں پڑھ لو. یعنی آپ ویکسینیٹڈ ہو گئے. کورونا آپ کس کو کیا ہوتا ہے, کتنے بھی جاوے ہاسپٹل میں, کون سی اصول عقائد کی, کوئی ادھر بھٹکے گا, کوئی ادھر بھٹکے گا, کوئی 72ویں فرقے میں جائے گا, کوئی 73 میں جائے گا, کوئی نئے میں جائے گا, کدھر بھی جائے. وَيَخْرُجْ مِنَ الْغُرْبَالِ خَلْقًا كَثِيرًا. اس غربال میں, امتحان میں کثیر تم شیعہ نکل جاؤ گے. خاص تیسرا لاسٹ کام جو آپ کے لیے چھوٹا 1-2 اور کام, وہ یہ ہے کہ اپنے زمانے کے امام علیہ السلام کے ساتھ رابطہ قائم رکھے, اسٹرانگ رکھے. کس طرح؟ رسول اللہ نے فرمایا تھا نا, انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. لیکن اس کے بعد کا جملہ بہت امپورٹنٹ ہے, ما ان تمسکتم بہما, اگر تم ان سے جب تک متمسک رہو گے, لن تضلوا بعدی ابدا, میرے بعد کبھی کیا نہیں ہوگے. گولڈن کیمیا دیا ہے, متمسک رہنا. لیکن متمسک کا مطلب کیا برادران؟ علماء فرماتے ہیں ایسا نہیں چوم دیا, نہیں, یہ تو ٹچ کیا ہے. ایگزامپل دیتے ہیں. کس طرح ایگزامپل؟ کہ ایک طوفانی جو ہے دریا جس میں سیلاب آیا ہے اور آدمی ڈوب رہا ہے, اچانک لگتا ہے کہ اس کے نزدیک سے ایک لکڑے کا ٹکڑا گزر رہا ہے. لکڑے کا ٹکڑا ہے,
फ्लोट हो रहा है, कभी डूबेगा नहीं, तो क्या करता है, चूम लेता है, नहीं, क्या करेगा, ऐसे जकड़ेगा, पकड़ना तो छोटा लफ्ज है मेरे भाई, जकड़ लेगा, इस तरह जकड़ेगा जैसे दुनिया में इससे कोई चीज, यही अगर इसने बचा लिया, इसको पकड़ लिया तो सब कुछ हो गया। मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की विलायत, मोहब्बत, मारिफत और इमामत को पकड़ नहीं, जकड़ लिया तो बच गया। सब कुछ छूट जाए, ये ना छूटने पाए, सब कुछ खत्म हो जाए, ये ना खत्म होने, अगर ये बच गई तो सब बच गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं। हाँ? और यानी क्या बोलूँ, बिरादरान अजीज़ ने मुझे जो है थोड़ा सा माफ़ करना, मैं आप लोग को जो है, अब आप लोग ने उंगली दी तो अंगूठा, अभी अंगूठे के बाद मैं हाथ तो पकड़ रहा हूँ जो है मेरे को, लेकिन नसीम भाई बाद में जो है बहुत डांटेंगे, लेकिन बुजुर्ग है मेरे भाई, तो डांट ले, लेकिन इन्होंने एक शेर कर दिया, जो पढ़ दिया तो जो है एकदम जोश आ गया कि क्या बोल दिया उन्होंने, कि इस फ़कीरी में भी मुझे सुल्तानी के जैसा फील होता है। शख्स आया इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के पास, इसलिए आपके पास शेयर कर देता हूँ, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, जान दे के भी ये मोहब्बत मिल जाए तो सस्ती है। हाँ खैर, आया, क्या हो, मेरे जैसा आदमी था, ज़माने का हालात, हर ज़माने में ये सब जनरल रूल जो है ना, जीना मरना, खाना पीना, धंधा, रोजी रोटी, सब रोज़ हर ज़माने में सबके लिए, अपन उनके लिए नया नहीं है। सॉरी, आप बम्बई की स्टाइल से आपको बोल रहा हूँ ताकि समझ सको कि मैं हमारे साथ। खैर, तो कहा क्या मुंह लटका के बैठा था इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के पास, मौला तो मौला है, लेकिन क्या हुआ, साहबी था, क्लोज था, करीब था, हम मालूम भी था उसको प्रॉब्लम है, तकलीफ है, लफड़ा है, मैटर है, तो किधर जाने का, हुज्जत खुदा के पास जाने का। वालिदाओं ने, आबा अजदाद ने, माँ बापों ने सिखा के रखा है। हाँ, जब भी टेंशन है, प्रॉब्लम है, सीधा राबता कायम करो। और अपने लिए तो वो और है, यतीमान मज़हब व मिल्लत, हमारे सर पे हमारा इमाम और सरप्रस्त कायम है। खैर, लेकिन क्या हुआ कि मुँह लटका के रखो, बोले क्या करूँ मौला, क्या बताऊँ आपको, बहुत गरीब हूँ और नादार हूँ, बहुत तंगदस्ती है, पोजीशन टाइट है अपने हिसाब से, बराबर है, हालात ख़राब है, बैंक में बैलेंस नहीं है, कल सुबह बिजली का बिल भरने का है, सबको है जो भी अपने अल्फाज। बोले क्या करूँ, टेंशन है, बच्चों का खर्चा। तो बोले क्या, बोले बहुत गरीब हूँ मौला। बोला बहुत गरीब हूँ, तो बोले यार मौला बस दुआ करो, कुछ करो, क्या मैं अमीर हो जाऊँ। अच्छा मौला, बोले क्यों अमीर होना है तुझे, मौला मैं गरीब हूँ, बराबर। तो जब तीसरी बार बोला गरीब हूँ, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा हुज्जत खुदा है, 2 उंगली उठाई और कहा ये 2 उंगली के बीच में देख, दिखता है कुछ, यहाँ दिखता है। अरे माय गॉड, बोले क्या था, बोले तो सोने का पहाड़ है। बोले तेरे को दे देता हूँ, ये तेरा, जा, हमारे जैसा होगा तो उछल पड़ेगा, शुक्रिया मौला, हाथ पैर पकड़ लेगा, थैंक यू वेरी मच, दिस माय गॉड, आपको माशाल्लाह सलवा, वो भी एकदम खुश हो गया। लेकिन मौला ने बोला, एक कंडीशन डाल दी। बोले क्या, तेरे दिल में है ना हमारी मोहब्बत है, हाँ वो दे दे। बोले नहीं, ये नहीं हो सकता है। फौरन सोचे बिगड़, बोले ये नहीं हो सकता है। तो बोले तू किसने बोला तू गरीब है, तेरे पास तो कायनात की सबसे बड़ी दौलत है, तू मुतवज्जे नहीं, तू क्या है, ये सिर्फ अल्लाह ने तेरा दौर रखा है, तेरा इम्तिहान, तेरे हमारी जो विलायत दी है इसके एवज में कुछ इम्तिहान होगा। यक़ूलु आमन्ना, तेरे दर्जात इसमें भी बुलंद हो गए हमारे जो है दुआओं की वजह से, बराबर है, घबरा नहीं, इतनी चीज़ों में छोटी में हिल मत जा। क्या हम लोग ने देखा नहीं है, हॉस्पिटलें भरी रही थी, खाली शियों से भरी है, गरीब खाली शिया है क्या, नहीं, सारे दुनिया में जॉबलेसनेस की चालू है लफड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं है, शैतान वसवसा करता है हमको ये सब के लिए। लेकिन हमारे पास जो है वो 70 जिंदगी के एवज में भी दे दिया जाए तो सोचा नहीं, फौरन बोले ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता है। आखिर ज़मान में इस विलायत मोहम्मद आले मोहम्मद साथ जो है को हिफाजत करने का जो मेन आखिरी और सबसे स्ट्रॉन्ग रास्ता है वो इमाम अलैहिस्सलाम ने बताया। और ये इसके बाद मैं अपनी स्पीच तमाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्बिरू व साबिरू व राबितू। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाए इस्बिरू अला फराइज़
اللہ نے جو تم پہ فریضے کیے ہیں اس پہ صبر کر کے اس کو انجام دو. نماز، روزہ، حج، جو بھی چیزیں ہیں برابر ہے، ساری چیزوں کو انجام دو. یہ کرتے وقت آپ کو صبر کرنا پڑے گی، صبر کرو. وَصَابِرُوا عَلَىٰ عَدُوِّكُمْ، ہمارے دشمنوں کے تانے تجکے پہ صبر کرو، ہلو مت. یہ جو بول رہا ہے کہ تانے وانے دے رہا ہے، یہ اس کی جہالت کا اظہار ہے، باقی کچھ نہیں ہے. اور اللہ نے اس کو کیا کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اللہ نے اس کی آنکھوں پہ، کانوں پہ، دلوں پہ جو ہے نا پردہ ڈال دیا. اب یہ دیکھتے ہیں، سب لیتے نہیں، سنتے ہیں علی علی، لیکن کچھ نہیں ہوتا. جس کے لیے اللہ نے جو ہے نور ولایت کو زندہ کیا ہے وہی اخذ کرتا ہے. خیر لاسٹ آپ نے فرمایا یہ ساری چیزوں کی حفاظت کے لیے وَرَابِطُوا بِإِمَامِكُمُ الْمُنْتَظَرِ، اپنے زمانے کے امام علیہ السلام کے ساتھ رابطہ قائم کرو، ریلیشن قائم کرو، ان کے ساتھ کنیکشن جوڑیے. پوری زندگی کا ولایت اور معرفت کے اقرار کے بعد اس نور کے ساتھ اپنی روح کو کوشش کرنا کہ وہاں سے کچھ جو ہے فیض حاصل کر لوں، کچھ رشتہ بنا لوں. یہ چیلنج ہے. عزاداری ابا عبداللہ کر کے اپنے گھر میں، ایسا جشن رکھ کے اپنے گھر میں کسی طرح ان کی توجہ اپنے طرف حاصل کر لوں اور ان سے رابطہ قائم کر لوں. اگر یہ کیا تو فزت. اور یہ رابطہ بہت سے راستوں سے، محفلوں سے ہے، اور عریضہ لکھنے سے ہے، امام علیہ السلام کے لیے صدقہ دینے کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے ہے، ان کے ظہور کے لیے دعا کریں. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ہم سب دعا پڑھتے ہیں، امام زمان اسلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس طرح جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی جو ہے یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر ببضاعۃ مزجاة واوف لنا کیلا وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین. اے عزیز مصر، اے حجت خدا، ہم آپ کی بارگاہ میں آئے، کم چیزیں لے کے آئے، کم اعمال لے کے آئے ہیں، لیکن آپ صدقہ دیجئے، اللہ صدقہ دینے والوں کو جزائے خیر دے. حضرت یہ سال اور آخر آگے پوری زندگی آپ کی خدمت اور آپ کی ولایت میں رہنے کی توفیق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. صلوات